حالات سے باخبر کر دیا جائے کہ آنے والا دور مسلمانوں کے لیے سوائے پستی اور ذلت و رسوائی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو زمینوں میں اگر کوئی زمین اور ملک پسند ہے تو وہ ملک شام پسند ہے، اور جب تک ملک شام کے لوگوں پر خیر ہوگا دنیا میں ہماری امت میں خیر ہوگا۔ جب ملک شام کے لوگ تباہ و برباد ہونے لگیں گے تو ہماری امت پر سے خیر اٹھا لیا جائے گا۔ آج مسلمان 4000 یا 6000 کلومیٹر کی دوری پر رہ کر کے، کھانا کھا کر کے، لباس پہن کر کے، محلوں میں سو کر کے یہ نہ سوچو کہ تم پر خیر ہے۔ دنیا کی ہر بات کو ٹھکرائی جا سکتی ہے لیکن آقا کے قول کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج امت مسلمہ جس بسمہ چلانی کے دور میں گزر رہا ہے، ملک شام کے وہ اہل سنت کے خواتینوں کے ساتھ جو عصمت داریاں ہو رہی ہے، معصوم سنی بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ زہریلی گیس اس ملک کا راشٹرپتی جسے بشر الاسد کہا جاتا ہے، جو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا ساتھ ایران سے لے کر کے امریکہ اور روس تک دے رہا ہے، جو مسلمانوں کی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں ایک زہریلی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس زہریلی گیس کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کی وہ رحمتیں ان پر تو ضرور ہوتی ہے کہ موت کے وقت میں انہیں کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، ان کے زبان پر اللہ کا ورد ہوا کرتا ہے۔ 3 ماہ کے بچے سے لے کر کے 8 سال کے بچوں تک اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ملک شام پر خیر نہیں ہوگا، جب ملک شام پر اللہ کی رحمتیں نہ ہوں گی، جب ان پر قتل و غارت کیا جائے گا تو دنیا کی زمین کا کوئی خطہ امن و عافیت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آج انسان تصور کرے کہ آج کس جگہ پہنچ گیا۔ آج انسان اپنی دولتوں کی ہوس میں، اپنی بلڈنگوں کے بنانے میں، علماء اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو بھرنے میں، پیران اسلام صرف عرض کرنے میں اپنی قوم کی فلاح و بہبودی بھول گئے کہ آنے والے دور میں ہماری قوم کا کیا ہوگا۔ ہمارے قوم کے ساتھ برے برتاؤ جو کیے جائیں گے ان کے لیے ذمہ دار علماء بھی ہوں گے، ان کے لیے ذمہ دار مشائخ کرام بھی ہوں گے۔ کوئی مسلمانوں کی فکر کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ رسمیت بلند و بالا نظر آ جائے، کوئی سوچ رہا ہے کہ نقشبندیت دکھنی چاہیے، کوئی سوچ رہا ہے چشتیت نظر آئے، کوئی سوچ رہا ہے سہروردیت کا بول بالا ہو، کوئی سوچ رہا ہے بریلویت کا نعرہ لگے، کوئی سوچ رہا ہے تبلیغیت کا نعرہ لگے، کوئی سوچ رہا ہے سلفیت کا نعرہ لگے، کوئی سوچ رہا ہے وہابیت کا نعرہ لگے۔ ارے کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ محمد عربی کا نعرہ لگے؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ صدیق اکبر کی شان بیان کی جائے؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا فاروق اعظم کا فکر بتایا جائے؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، مولا حسین نے قربانی کیوں دے دی؟ آج فرقوں میں بانٹ کر کے مسلمانوں کو، آج ان فرقوں میں بٹنا اگر بد مذہبوں کا کام رہا تو آج اہل سنت کو تیتر بتر کرنے میں خود علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت بھی اس کے ذمہ دار نظر آتے ہیں۔ آپ فرقے میں بٹے، ہم نے تسلیم کیا، یہ عقائد کی بات تھی۔ آج ہمیں مشرب کے نام پر بانٹ کر کے آج ایک دوسرے کی، ارے کوئی غوث اعظم کی چاہت رکھے، کوئی غریب نواز کی چاہت رکھے، یہ طریقت کے روح سے تو ہے لیکن ایمان کا جز نہیں ہے کہ کوئی اگر ان ولیوں کو نہ مانے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر گستاخی کرے تو گمراہ کہا جاتا۔ آج نہ دیوبندی سے لڑنے کی طاقت ہے، نہ وہابی سے لڑنے کی طاقت ہے، نہ اہل تشیع سے لڑنے کی طاقت ہے، نہ غیر مذہب سے لڑنے کی طاقت ہے۔ طاقت صرف اتنی رہ گئی ہے کس کو کافر بنا دیا جائے، کس کو پرہیزگار اور متقی بنا دیا جائے۔ یہ قوم کو تباہ کرنے والے مولویوں، یاد رکھنا کہ تمہاری نہ خانقاہیں بچیں گی، نہ مسجدوں کے ممبر محراب ہوں گے، نہ مسلمانوں کے سینوں میں ایمان کی حرارتیں ہوں گی، لاش کے ڈھیر ہوں گے کہ بغیر گور و کفن کے انہیں قبروں میں ڈالنا گڈھوں میں بانٹنے کے برابر ہو جائے گا۔ آج آپ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ آج مولوی ایک جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مولانا ذکی اللہ صاحب سنی نہیں ہے، اور مصیر ہمارے بھائی
जब मौलाना ज़कीउल्लाह के साथ पोस्टर पर नाम छपवाते हैं तो वहाँ तनख्वाह की बात होती है, वहाँ नौकरी की बात होती है, तब वो सुन्नी हो जाते हैं, रकम लेकर घर चले आते हैं। ए मुसलमानों, ऐसे लोगों को पहचान लो। अरे हम गवाही देते हैं रब्बे काबा की कसम, मौलाना ज़कीउल्लाह सुन्नी थे, हैं और रहेंगे। ये कोई नहीं कह सकता कि कौन सुन्नी है कौन नहीं है। तुम्हें तुम्हारा मशरब मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अकीदा मुबारक हो। आज पोस्टरों पर नाम छपवाने वालों, चाहे वो मदरसे का प्रिंसिपल हो, चाहे वो मुफ्ती हो, लेकिन तुमने क्यों जाकर पोस्टर पर नाम छपवाए? फिर उनके साथ प्रोग्राम क्यों जाता है? अगर मदनपुरा का कोई आलिम है उसके साथ तो कहते हम उसके साथ प्रोग्राम नहीं करते हैं। लेकिन अभी देखा सूफी सफीउल्लाह साहब के पोस्टर पर उस आलिम का भी नाम है और उस मुफ्ती का भी नाम है। जो इनकार करते हैं उन्हीं का नाम पोस्टरों पर छपा भी नजर आ रहा। तो ये उम्मत को क्यों बांटने का काम हो रहा है? ए मुसलमानों सुनो, उम्मत को मशरब के नाम पर तो ये उलमा बांटे, दुनियादार मुफ्तियाने इकराम, दुनियादार मौलवी, दुनियादार पीरों ने तबाह बर्बाद तो कर दिया। लेकिन कभी तुमने मजहरुल उलूम में जाकर के देखा है? जब मदरसे की मीटिंग होती है उसमें सुन्नी भी होता है, देवबंदी भी होता है, वहाबी भी होता है, बरेलवी भी होता है, शिया भी होता है, तो वहां हुकूमत तक अपनी बात पहुंचानी होती है। तो ये कहा जाता है 7वां वेतन आयोग लग जाएगा, हमें तनख्वाह मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? तनख्वाह बढ़कर मिल जाएगी। तब सुन्नी का साथ सुन्नी वहाबी के साथ बैठना गवारा करता है, देवबंदी के साथ बैठना गवारा करता है, शिया के साथ बैठना गवारा करता है। और जब स्टेज पर होता है तो अपने नापाक जुबान से मसलक आला हजरत जैसे पाकीज़ा मसलक का नाम दागदार करता नजर आता है। आज क्या वजह है? आज कौम को बांटा जा रहा। क्या तुमने कभी फिक्र की मुल्क शाम में मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म सितम हो रहा है? आज उस मुल्क शाम पर अगर अमन आफियत न रही, तबाह बर्बादी से न रुका, आका से पूछा गया था या रसूल अल्लाह हम किन के साथ होंगे? आका फरमाते 3 गिरोह में अरब बट जाएंगे। कितने गिरोह में? 3 गिरोह में बट जाएंगे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, एक मुल्क शाम का होगा, एक मुल्क यमन का होगा, एक शाम की कौम को हालात से बाखबर कर दिया जाए कि आने वाला दौर मुसलमानों के लिए सिवाय पस्ती और जिल्लत और रुसवाई के कुछ नजर नहीं आता। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को जमीनों में अगर कोई जमीन और मुल्क पसंद है तो वो मुल्क शाम पसंद है। और जब तक मुल्क शाम के लोगों पर खैर होगा, दुनिया में हमारी उम्मत में खैर होगा। जब मुल्क शाम के लोग तबाह बर्बाद होने लगेंगे तो हमारी उम्मत पर से खैर उठा लिया जाएगा। आज मुसलमान 4000 या 6000 किलोमीटर की दूरी पर रह करके, खाना खा करके, लिबास पहन करके, महलों में सो करके ये न सोचो कि तुम पर खैर है। दुनिया की हर बात को ठुकराई जा सकती है, लेकिन आका के कौल की तब्दीली नहीं हो सकती है। आज उम्मत मुस्लिमा जिस बशमशगानी के दौर में गुजर रहा है, मुल्क शाम के वो अहले सुन्नत के खवातीनों के साथ जो अस्पतारियां हो रही है, मासूम सुन्नी बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, जहरीली गैस उस मुल्क